بہادر میجر محمد اویس صاحب نے جان آفریں کے سپرد کی۔ پاکستانی عوام نے، پاکستانی حکومت نے اپنا تن من دھن ان پہ نشاور کیا۔ آج انہی افغانی چوکیوں سے پاکستان کی مقدس سرزمین پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ نون لیگ کا جو رویہ سامنے آیا ہے، کل رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی بڑا عجیب اور مضحکہ خیز ہے۔ اس میں سے سارا کچھ نکلے گا یہ کوئی سلیمانی چراغ ہے جس کو رگڑیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب فوراً باہر آ جائیں گے۔ یہ کون سی آپ طلسم ہوشربا کی کہانیاں سناتے ہیں محیط پیرزادہ صاحب؟ گرینل کا یہ جو معاملہ ہے، اس سے چیز سامنے ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی لابنگ کہاں ہے، کس ایریے میں ہے، کس خطے میں ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وقاص عزیز آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج 27 دسمبر ہے اور 27 دسمبر کے حوالے سے بہت اہم خبریں میرے پاس ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سب سے پہلے تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر پاک فوج کے بہادر میجر محمد اویس صاحب نے جان آفریں کے سپرد کی اور شہادت نوش کی۔ جو فتنہ الخوارج ہے اس کے خلاف لڑتے ہوئے آج KPK میں 3 آپریشنز ہوئے، جس میں 13 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ جہاں ایک جانب یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں دوسری جانب ہمارا جو افغان بارڈر ہے وہاں پہ وہی افغان فورسز، وہی افغانی عوام کی جن کی خدمت پاکستان نے دہائیوں کی ہے، اور پاکستانی عوام نے، پاکستانی حکومت نے اپنا تن من دھن ان پہ نشاور کیا۔ آج انہی افغانی چوکیوں سے پاکستان کی مقدس سرزمین پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے، اور زازئی میدان کا یہ علاقہ ہے، وہاں سے جو ہے پاکستان کی جو چوکیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں پاکستان کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی، بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، اور تینوں چوکیوں کو تباہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جانب دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں اٹیک کر رہے ہیں، افغان جو فورسز ہیں وہ بارڈر پہ چڑھی ہوئی ہیں، پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں 2024 میں 383 جو ہمارے فوجی افسران اور جوان ہیں وہ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور بالخصوص جب آج کی بھی اگر بات کروں تو یہاں اسلام آباد میں -1 ہے اور ہمارے دانت جو ہے وہ ٹھٹر رہے ہیں، تو سیاچن میں جہاں پہ -30 ہے، 31 ہے، وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ بارڈرز میں یہ جوان جو دن رات ہماری حفاظت میں انہوں نے اپنا آپ نچھاور کیا ہوا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، تو ان کے حوالے سے میرے پاس، میری لغت میں، میری ڈکشنری میں، میرے عقب میں جتنی کتابیں ہیں یا دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس وہ مقدس لفظ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شہید کے خون کا قطرہ، جتنے بھی قطرے ہیں، چاہے آنسو ہیں، ندامت کا آنسو اور شہید کے خون کا قطرہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ولی ہیں، جو زندہ و جاوید ہیں۔ میں تعزیت نہیں، مبارکباد پیش کروں گا میجر اویس کی فیملی کو اور ان کے دوستوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کابل میں جو ہندوستانی سفارت خانے پہ ایک اٹیک ہوا اور وہ ایکسپوز ہوئے، وہاں پہ را کے ایجنٹس ایک مرتبہ پھر، اور 6 جو ہے وہ را کے انڈر کور ایجنٹس، اس میں سفارتکار کا نام انہیں دیا گیا ہے۔ یہ مت بھولیے کہ یہ دسمبر ہی ہے، 16 دسمبر جب APS پہ اٹیک ہوتا ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر تب بھی جو ہے کابل میں بھارتی سفارت خانے سے اس وقت را کا چیف برآمد ہوا تھا اور لوگ برآمد ہوئے تھے، اور آج بھی پاکستان کی سرحدوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو کون نکلتا ہے؟ انڈین سفارت خانہ کابل سے بھارت کے انڈر کور را کے ایجنٹس۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے، DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی آج یہ بالکل واضح کلیئر کٹ بتایا کہ فتنہ الخوارج اور جتنے بھی دہشت گرد سپورٹ ہے وہ اس وقت افغانستان سے پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہے، پاکستان کی سرحدوں کو کمزور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں وہیں پہ 9 مئی کے واقعات اور فوجی عدالتوں کو جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس پہ DGISPR کا بالکل دو ٹوک اور کلیئر موقف تھا۔ کل جو لوگ فوجی عدالتوں کو اچھا کہہ رہے تھے وہی آج برا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بتایا کہ مختلف ادوار میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے، اور بالخصوص یہ دیکھیں کہ 26 نومبر کے معاملے پہ امریکہ کے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اس پہ آگے چل کے میں بات کروں گا، رچرڈ گرینل کے حوالے سے بات کروں گا، ٹرمپ کے حوالے سے بات کروں گا۔
گا، لیکن DGISPR نے آج چیزیں بالکل کلیئر کر دی ہیں. اور یہ جو ایک فیک پراپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے جی کہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے ہیں ان میں وکیل نہیں ملتا، ان میں کسی قسم کی جو ہے وہ سہولت نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس حوالے سے بھی تمام چیزوں کو واضح کیا ہے کہ وکیل کی سہولت بھی ہوتی ہے اور تمام تر جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. اور افغان سرزمین کس طرح پاکستان کے خلاف ماضی میں استعمال ہوئی اور اب بھی استعمال ہو رہی ہے، اس کے شواہد اور ثبوت بھی دیے گئے. اور نوجوانوں کے حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ان کی بات تھی کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، سیاسی اور انتشاری جو لوگ ہیں وہ ان کا ذہن استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھرانوں کو، ان کی فیملیز کو، اور وہ لوگ پھر جو ہے وہ مس یوز ہو جاتے ہیں. تو پلیز فیملیز اس وقت اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں، اور یہ بہت اچھی اور زبردست بات کی. اب آتے ہیں تازہ ترین جو معاملہ چلا ہوا ہے رچرڈ گرینل کا، اور اس کو بہت زیادہ پاکستانی میڈیا بھی اور انڈین میڈیا بہت زیادہ اٹھا رہا ہے. مجھے اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا نا بیک پہ یعنی ماضی میں جانا ہے اور آپ کا ٹائم لینا ہے کہ پلیز آپ ذرا اس جانب تھوڑی سی توجہ. نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے جو مشیر خاص ہیں رچرڈ گرینل، انہوں نے انتشار پھیلایا ہے اور ایک انتشاری کی صورت میں سامنے آئے ہیں. خطے کی سالمیت پر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں، اپنی مضحکہ خیز میں ٹویٹس کہوں گا، اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اور جو داخلی معاملات ہیں ان میں براہ راست انہوں نے دخل اندازی کی ہے. اور PTI کے عمران خان کے اس موقف کو بھی یہ چیزیں ڈینائی کر رہے ہیں جو وہ بیرونی مداخلت کے حوالے سے کہتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کا جو رویہ سامنے آیا ہے، کل رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی بڑا عجیب اور مضحکہ خیز ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا. تھوڑا سا پہلے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاملے کو کیسے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ وہ ایسے کہ عمران خان جو پہلے بیرونی مداخلت کی بات کرتے تھے، انہوں نے سائفر نکال کے دکھا دیا، انہوں نے اپنی حکومت کو گرانے کی بات کر دی، انہوں نے یہ کہا جی جناب کہ یہ ڈائریکٹ امریکہ کے اس کے اوپر ہو رہا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ PTI کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ کس منہ سے، اور عمران خان صاحب اور ان کی جو قیادت ہے یعنی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کس منہ سے جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ ابو بنانے کی بات کر رہے ہیں. کیا اب وہ چھڑانے کے لیے بیرونی مداخلت، اب یہ بیرونی مداخلت نہیں ہے، یہ کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے؟ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. محیط پیرزادہ صاحب بہت ادب کے ساتھ ہمارے سینئر ہیں، لیکن عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ایک انتشار پھیلانے والی باتیں کرتے ہیں کہ ایک فون آئے گا اور وہ فون سب کچھ بدل دے گا. کیا یہ کوئی عمر و یار کی زنبیل ہے جس میں سے سارا کچھ نکلے گا؟ یہ کوئی سلیمانی چراغ ہے جس کو رگڑیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب فوراً باہر آ جائیں گے؟ یہ کون سی آپ طلسم ہوشربا کی کہانیاں سناتے ہیں محیط پیرزادہ صاحب؟ سمجھ سے بالا تر یہ باتیں ہیں. کیا محیط پیرزادہ صاحب آپ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ شکیل آفریدی کیس، جس کو ٹرمپ نے گزشتہ دور میں نکالنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگائی، پوری کوشش کی، بطور صدر اس نے ہر طرح کے بیانات دیے، لیکن شکیل آفریدی امریکہ کا جاسوس ثابت ہوا اسامہ بن لادن کیس میں، اور اس کی تمام تر شواہد موجود تھے. اگر وہ سارا پروپیگنڈا نہیں چل سکا اور وہ سارا دباؤ جو ہے ایک سائڈ پہ رکھا گیا اور کلیئر اور بالکل دو ٹوک موقف سامنے آیا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے، یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں، اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ غالباً یہ آفریدی صاحب کی عدالت تھی اور پاکستانی عدالتوں نے بالکل آزادانہ طور پر ان معاملات کی تحقیقات کی، چھان پھٹک کی، اور کارخانوں بازار سے شکیل آفریدی کو گرفتار کیا گیا تھا. چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور شکیل آفریدی کو نہیں دیا گیا، امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا. اور اب جب عمران خان کی بات ہے تو یہ تو بات ہی بہت ہی بڑے لیول پہ ہے اور پاکستان کے سیاسی معاملات کی اور ریاستی معاملات کی بات ہے. کیسے جو ہے وہ عمران خان کو امریکہ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے؟ ایک جانب امریکہ جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں لگانے کی بات کرتا ہے، دوسری جانب ہمارے اندر جو ہے وہ بیرونی مداخلت کی جو کہانی عمران خان صاحب ماضی میں نفی کرتے رہے ہیں، اب ایک اور یو ٹرن وہ لینا چاہ رہے ہیں اور اس یو ٹرن کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو ہر دفعہ یو ٹرن کام نہیں آتا، بعض اوقات جو ہے آپ موٹر وے پہ بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ موٹر وے پہ چل رہے ہیں جو اینڈ تک انہیں لے کر جائے گا. اچھا، جہاں یہ تو میں تو اس بات کی ماضی میں بھی تعریف کر چکا ہوں، اپنے گزشتہ ولاگز میں بھی کر چکا ہوں کہ جن پاکستانی جرنیلوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ہیں اور اس طرح ہے، ایک طرف آپ کے ایٹمی پروگرام کے اوپر، میزائل پروگرام کے اوپر پابندی لگنے کی بات کرتی ہے، دوسری طرف یہی جرنیل جو ہیں آپ کے، یہی آفیسرز جو ہیں آپ کے، وہ اٹھا کے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. اور یہ اس بات کا جواب ہے ٹرمپ کے لیے بھی اور رچرڈ گرینل کے لیے بھی کہ عمران خان کے معاملے میں وہ جتنا مرضی شور کر لیں، چاہے وہ جتنے مرضی سلیمانی چراغ رگڑ لیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ پاکستان کا
پاکستانی ریاست کا ذاتی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، اور سیاسی معاملات میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سیاسی ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں۔ عمران خان کی جو سیاست ہے، عمران خان کا جو رویہ ہے، وہ ہمیشہ ایکسپوز ہوتا آیا ہے، اور اب اس وقت کے پی کے میں ان کا تیسرا دور حکومت ہے۔ آپ جا کے پی کے کی حکومت اور وہاں کے عوام کا طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل وہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے سرو کیا کیا ہے، ڈیلیور کیا کیا ہے۔ اب یہاں ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر رچرڈ گرینل کا یہ جو معاملہ ہے، اس سے چیز سامنے ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی لابنگ کہاں ہے، کس ایریے میں ہے، کس خطے میں ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو جو ہے وہ 26 نومبر یا 9 مئی پہ انسانی حقوق تو یاد آ جاتے ہیں، رچرڈ گرینل صاحب، ٹرمپ صاحب، لیکن آپ کو فلسطین یاد نہیں آ رہا، آپ کو شام نظر نہیں آ رہا، آپ کو عراق نظر نہیں آ رہا، آپ کو کشمیر نظر نہیں آ رہا، بوسنیا ایک حد تک جو ہے مشق ستم بنا رہا، آج یوکرین آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو صرف یہی چند چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ اس لیے کہ پاکستان اب گرو کرنا شروع ہو گیا ہے، پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو ہماری ایٹمی پروگرام کل بھی کھٹکتا تھا، آج بھی کھٹکتا ہے، آپ بہانا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان کے نعوذ باللہ ایٹمی پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ یہ تو میرے خیال سے جس طرح ہمارے جوان موجود ہیں، جس طرح ہمارے باضمیر لوگ موجود ہیں، جس طرح ہمارے محب وطن جو یہاں پہ زندگیاں موجود ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی ملک اور قوم کے لیے وقف کر رکھی ہے، وہ کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ملک اور قوم کے مفاد کے اگینسٹ جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا جناب کہ عافیہ صدیقی کو اگر رہا کیا جائے تو پھر عمران خان کو بھی کر دیں گے۔ کیسی بے وقوفانہ بات کی ہے، اور یہ چول ہی ماری ہے۔ نون لیگ سے چول کی امید ہوتی ہے کہ جب بھی ماریں گے بڑے لیول پہ ماریں گے، اور یہ بڑے لیول کی ہے کہ بھائی گزشتہ آپ کے 3 ادوار رہے ہیں، ان میں آپ کو عافیہ صدیقی یاد نہیں آئی، اب آپ کو عافیہ صدیقی یاد آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مطلب اگر آپ نے عمران خان پہ کوئی انٹرنیشنل اسٹریٹجی لینی ہے تو اس کو پھر مردوں کی طرح پوری مضبوطی کے ساتھ لیں، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے پھر اس فیصلے کو لیں اور اس کو فیس کریں۔ آپ کیوں وہ نکات اور وہ رستے نکال رہے ہیں جو آپ کی ہرزہ سرائی کا سبب بنے؟ اس کا عافیہ صدیقی کا عمران خان کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے؟ کیا عافیہ صدیقی کیس کی جو ڈومین ہے وہ عمران خان کے کیس کی ڈومین کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کیسے معاون رکھے ہوئے ہیں جن کو اس بات کی بالکل واضح مطلب اپروچ کا ہی نہیں پتا کہ کون سی بات کس وقت کہاں اور کیسے کرنی ہے۔ خیر، اس وقت اگر دیکھا جائے تو آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، اس نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، اور اس میں ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ انڈیا ہمیشہ، آج نہیں پہلے دن سے، پاکستان کے پہلے تو خلاف تھا، اب پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور پاکستان کی سالمیت اس کی آنکھوں میں نہیں، مطلب نیندیں اڑی ہوئی ہیں انڈینز کی۔ اور کابل میں جو کچھ ہوا، اور افغان بارڈر سے آج جو پاکستان کی سرزمین پر جو کچھ کیا گیا، اور پھر فتنہ خوارج کی جیسے انٹری ہوئی، جس طرح دہشت گرد آئے اور ان کو ہمارے جوانوں نے روکا، ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ مت بھولنا چاہیے پاکستانی عوام کو کہ اس وقت پولیٹیکلی بھی ہمیں الجھایا جا رہا ہے، معاشی طور پر بھی الجھایا جا رہا ہے، مذہبی طور پر بھی الجھایا جا رہا ہے۔ یہ جو 5-7 الجھاؤ ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے وطن کو دیکھنا ہے، کیونکہ وطن ہے تو سب کچھ ہے، وطن ہے تو پی ٹی آئی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔